نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں اگر غم نہ کیا جائے تو گنہگار ہوں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں اگر تعزیہ نہ نکالا جائے تو گنہگار ہوں گے۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں لوگوں نے اپنے اندر پیدا کر رکھی ہیں۔ کچھ لوگ محرم کے کھچڑے پر اعتراض کرتے ہیں، کچھ لوگ محرم کے شربت پر اعتراض کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں مچھلی نہیں کھا سکتے، ساگ نہیں کھا سکتے، اور محرم میں ماتم بھی کیا کرتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، ڈھول تاشے بجاتے ہیں۔ اس طرح سے بہت سارے خرافات کیے جاتے ہیں۔ میں آج ان سبھی کے متعلق آپ لوگوں سے بیان کروں گی تاکہ آپ لوگ ان چیزوں کے متعلق اگر غفلت میں ہیں تو آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو جو لوگ کھچڑا بناتے ہیں، جو کھچڑا بنایا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اور اگر یہ جائز ہے تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس طرح کے سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ شریر قسم کے لوگ جان بوجھ کر اس طرح کے سوال کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا سکے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت الرضوان سے پوچھا گیا کہ محرم کی 10ویں کو جو کھچڑا بنایا جاتا ہے وہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس سوال کے ہی مطابق اس شخص کو جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ شادیوں میں جو پلاؤ اور بریانی بنائی جاتی ہے یہ جہاں سے ثابت ہے، کھچڑا بھی وہیں سے ثابت ہے۔ یعنی شریعت نے اس کو کوئی فرض یا واجب قرار نہیں دیا، اور لوگ اگر ایسا کرتے ہیں تو اس کے کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں، اور علماء نے اسے جائز قرار دیا۔ ہاں، اگر کوئی یہ خیال کرے کہ اگر 10ویں محرم کو کھچڑا نہیں بنایا گیا تو گنہگار ہوں گے تو یہ سراسر غلط ہے۔ اس طرح کے خیال سے توبہ ضروری ہے۔ اگر آپ بناتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر نہیں بناتے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر 10ویں محرم کے دن ہی رکی تھی، اور جب وہ کشتی 10ویں محرم کے دن پہاڑ پر رکی، مہینوں تک کشتی میں رہنے کی وجہ سے لوگوں کے پاس جو کھانے پینے کے سامان تھے وہ ختم ہو چکے تھے۔ تو جب وہ لوگ زمین پر اترے، حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین میں کوئی بھی چیز کھانے کے لائق نہیں، کیونکہ پانی کا سیلاب تھا، ہر ایک چیز بہہ کر نیست و نابود ہو چکی تھی۔ کشتی میں سوار جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں کے پاس جو بھی چیزیں کھانے کو بچی ہوئی تھی ان تمام چیزوں کو ملا کر ایک ساتھ پکایا گیا۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ محرم کا کھچڑا بنایا جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترے تو 10ویں محرم کا دن تھا، اور 10ویں محرم کے دن حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کے پاس جو کھانے کے سامان بچے ہوئے تھے اس میں کئی قسم کی دالیں بھی تھی، ان تمام کو ملا کر کے جو چیز پکائی اس کا نام کھچڑا رکھ دیا گیا، اور یہی 10ویں محرم کو بنایا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے بنانے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی نہ بنائے تو اس پر بھی پکڑ نہیں۔ اور روح البیان میں بیان کیا گیا کہ جو شخص 10ویں محرم کو اپنے کھانے میں وسعت کرے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ غریبوں کے ساتھ کھانے میں وسعت کرے، یعنی اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے اور غریبوں کو بھی کھلائے، تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پورا سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دے گا۔ تو اگر آپ اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہمارے رزق کو وسیع کر دے تو آپ اگر لوگوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ ہمیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بھی دیا کہ 10ویں محرم کے دن یعنی عاشورہ کے دن اپنے بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں کشادگی کرو، کیونکہ اس سے اللہ رب العزت تمہارے رزق میں کشادگی فرمائے گا۔
اسی طرح محرم میں شربت پلایا جاتا ہے، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں، کیونکہ امام حسین اور شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کی نیت سے آپ اگر لوگوں کو شربت پلائیں تو میرا یہ یقین ہے کہ اس سے امام حسین ضرور خوش ہوں گے۔ اور کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین کو تو بھوکے پیاسے شہید کیا گیا تھا اور تم خوشیاں مناتے ہو، تم شربت پلاتے ہو۔ تو میں کہنا چاہوں گی کہ حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، حسین زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، شہید مر نہیں سکتا، حسین زندہ ہے۔ کیونکہ جب قرآن شہداء کو زندہ کہہ رہا ہے تو پھر ہم انہیں مردہ کیوں مانے اور مردہ مان کر غم کیوں کرے؟ اس بات کا تو غم ضرور ہے کہ امام حسین کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے، ان کے پورے گھرانے کو برباد کیا گیا، لیکن اس بات کی خوشی بھی ہے کہ امام حسین نے دین اسلام کا پرچم ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا، سر کٹا دیا لیکن سر جھکایا نہیں، اور محبوب اپنے محب سے جا ملا۔ ہمیں ان چیزوں میں اعتدال سے کام لینا چاہیے، برابری سے کام لینا چاہیے، نہ ہی بالکل غم میں ڈوب جائیں اور سینہ پیٹیں، اور نہ ہی خوشیوں کے مارے ڈھول بجانا شروع کر دیں۔ امام حسین نے کب تمہیں ڈھول بجانے کی اجازت دی؟ تمہارا جوان بیٹا مر جائے تو کیا تم ڈھول بجاؤ گے؟ تمہیں اسی دن ڈھول بجانا ہے جس دن کربلا میں علی اصغر کو شہید کیا گیا، تمہیں اسی دن ڈھول بجانا ہے جس دن کربلا میں علی اکبر کو شہید کیا گیا۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے ڈھول بجانے کا اور ڈی جے بجانے کا تو اس وقت بجانا جب تمہارے گھر میں 6 مہینے کے بچے کی میت رکھی ہو، جب تمہارا جوان بیٹا کفن میں لپٹا ہو، اس وقت تم ڈھول بجانا۔ امام حسین کو ماننے والے 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو امام حسین سے محبت کرنے والے، ایک فرقہ ایسا ہے کہ امام حسین کے غم میں حد سے بڑھ گیا، اور ایک فرقہ ایسا ہے جو شہادت حسین پر خوشیاں منانے میں حد سے بڑھ گیا۔ ایک نے اہل بیت کی شہادت کو تماشا بنا دیا، پورے سال ناچ گانا اور تماشا کرو، اور 1 محرم سے 10 محرم تک مسلمان بن جاؤ۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ امام حسین کی شہادت کا تماشا لگاؤ۔ اور آج کل تو لوگ باقاعدہ تماشے لگاتے ہیں، اور لوگ دیکھنے کے لیے بھی بھیڑ لگا دیتے ہیں اور ساتھیوں کو لے کر جاتے ہیں کہ چلو تماشا لگا ہے، دیکھنے چلتے ہیں۔ قسم ہے اس کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، یہ چیزیں دیکھ کر روح تڑپ جاتی ہے کہ مسلمانوں نے خود کو کھیل تماشے کے لیے وقف کر لیا۔ یہ لوگ امام حسین کی شہادت کو تماشا بنا رکھے ہیں، اور ہماری قوم بڑے اہتمام کے ساتھ ان کاموں کو کرتی ہے اور تماشا دیکھنے جاتے ہیں۔ یہ کوئی تماشا ہے؟ شہادت حسین کوئی مذاق ہے؟ نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، عورتوں کی طرح بال بڑھا رکھے ہیں، مداریوں کی طرح کپڑے پہن رکھے ہیں اور ممبر پر ناچ دکھاتے ہیں۔ یہ لوگ اہل بیت کا نام لیتے ہیں جن کی شکلیں بھی اس قابل نہیں۔ ان لوگوں کے چہرے دیکھ کر دل نہیں چاہتا کہ یہ سیدہ پاک کا نام لے، مولا علی شیر خدا کا نام لے، شہدائے کرب و بلا کا نام لے۔ دل گوارا نہیں کرتا کہ انہیں مسلمان کہیں۔ اور بے حرمتی تو اس قدر ہوتی ہے کہ نوجوان منہ میں گٹکا دبائے ہوتے ہیں، پان دبائے ہوتے ہیں اور یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تھوڑی تو شرم کرو، تمہیں خبر بھی ہے کہ تم کن مقدس ہستیوں کا نام لے رہے ہو، جن کے گھر جبریل بھی آتے تو اجازت لے کر آتے، جن کا جھولا جھلانے آسمان سے فرشتے آتے، اور ہمارے بزرگ تو ان کا نام بھی لیتے تو وضو کر کے لیا کرتے، بغیر وضو ان کا نام نہیں لیتے۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم اس قابل ہو کہ تم اہل بیت کا ذکر کرو، ان کا نام لو؟ تمہیں تو مسلمان کہنے میں بھی شرم آتی ہے۔ آوارہ لوگوں کی طرح شکلیں بنا رکھی ہیں، تمہیں دیکھ کر کون کہے گا کہ تم مصطفیٰ کے غلام ہو؟ غلام تو غلامی کا ثبوت لیے پھرتا ہے۔ تم جانتے بھی ہو کہ کن کا ذکر کر رہے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا
کہ رب تبارک و تعالی حکم دے گا قیامت کے دن، ولی، نبی، غوث، قطب، ابدال اپنی آنکھیں بند کر لیں، نظریں جھکا لیں، سر جھکا لیں، یا اللہ کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے، رسول کی شہزادی گزرنے والی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کون ہے، کس کا ذکر کر رہے ہو، ناچتے پھرتے ہو۔ امام حسین بہت ہی بڑے باپ کے بیٹے ہیں، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اور حضرت امام حسین کی ذات خود بہت بڑی ذات ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے ابا امام حسین فرض نمازوں کے علاوہ ایک دن میں 100 نوافل ادا کرتے، اور ایک روایت میں تو فرمایا کہ 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ جو محرم کے 10 دن امام حسین کا نعرہ لگاتے پھرتے ہیں، ان سے پوچھو یہ تو 5 وقت کی نمازیں بھی صحیح سے ادا نہیں کرتے ہوں گے۔ عاشورہ کی ساری رات امام حسین نماز پڑھتے رہے، اور یہاں لوگ ڈھول اور ڈی جے بجاتے پھرتے ہیں۔ امام حسین سے تو رب پہلے ہی سے راضی تھا، لیکن امام حسین ساری رات، اپنی زندگی کی آخری رات رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے رہے کہ پھر مجھے عبادت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور آج ہماری قوم، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ رب راضی بھی ہے کہ نہیں۔ وہاں تو معلوم تھا کہ رب راضی ہے، پھر بھی اس کو راضی کرنے کے لیے رات بھر عبادتیں ہو رہی ہیں، اور یہاں تو یہ بھی خبر نہیں کہ رب راضی بھی ہے کہ نہیں، اور پھر بھی اس کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک قسم کے لوگ ہوئے جو کہ خوشیاں منانے میں حد سے بڑھ گئے، اور دوسرا فرقہ وہ جو ماتم کرنے میں حد سے بڑھ گیا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ برا کیا ہے، غم حسین ہی تو منا رہے ہیں، اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ حسین کا غم ہم منا رہے ہیں تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ ہمیں تکلیف کیوں ہوگی؟ آپ سینہ ٹھوکیں گے تو تکلیف آپ کو ہی ہوگی، ہمیں تکلیف کیوں ہوگی؟ اور ہمیں تکلیف تو اس بات کی ہوتی ہے کہ حسین نے کبھی اس بات کا حکم نہیں دیا، اور نہ ہی حدیث سے یہ باتیں ثابت ہیں، نہ ہی اہل بیت نے کبھی حکم دیا۔ میں یہاں ایک بات بتانا چاہوں گی، ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین شاہ احمد نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ سے شیعہ علماء نے کہا تھا کہ مولانا آپ سنی لوگ ہیں، ہم شیعہ لوگ ہیں، دونوں میں برابری ہے، کئی چیزیں ہماری ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، آپ بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی حسن و حسین کو چاہتے ہیں، ہم بھی ان کو چاہتے ہیں، آپ بھی یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ بھی امام حسین کو اپنا امام مانتے ہیں، اور ہم بھی انہیں اپنا امام مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی ہماری سب جمتی ہے، ایک ہی چیز نہیں جم رہی ہے۔ شیعہ مولانا نے کہا کہ آپ ماتم نہیں کرتے اور ہم ماتم کرتے ہیں، آپ بھی ماتم کر لو، سارا اختلاف ہی ختم ہو جائے گا، شیعہ اور سنی سب برابر ہو جائیں گے۔ اس پر علامہ شاہ احمد صاحب نورانی نے جواب دیا کہ ہاں ہم اس کے لیے بھی راضی ہیں، لیکن ہماری شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماتم تو کریں گے مگر اس شرط پر کہ سینہ آپ کا ہوگا اور ہاتھ ہمارا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ماتم پر دلیل دینے والے لوگوں نے کہا کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دانت شہید کر لیے اس وقت جبکہ جنگ احد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 دانت شہید ہوئے۔ حالانکہ یہ واقعہ صحیح نہیں، اور شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جب اویس قرنی نے نبی کریم کے 2 دانت شہید ہونے کے غم میں اپنے سارے دانت توڑ ڈالے، تو ہم بھی اگر غم حسین میں اپنا سینہ پیٹ لیتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ جب اویس قرنی حضور کے 2 دانت شہید ہونے پر اپنے سارے دانت توڑ سکتے ہیں تو ہم غم حسین میں اپنا سینہ بھی نہیں پیٹ سکتے؟ یہ لوگ بہت بڑی بڑی دلیلیں پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں، اور اگر اس واقعے کو سچ مان بھی لیا جائے تو آپ غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے تو اویس قرنی نے بھی اپنے دانت ہی توڑے تھے، نبی کی محبت میں دانت توڑے کیونکہ آقا کے دانت شہید ہوئے، اور کربلا میں تو امام حسین کا سر کٹا
کٹا تھا نا, ان کا گردن کٹا تھا, اور تم ماتم کرتے ہو تو پھر امام حسین کا جب وہاں گردن کٹا تو تم بھی اپنی گردنیں کاٹو, تب جا کر کے تم ماتم کا حق ادا کر سکو گے. اور ایسے قرنی نے دانت کے بدلے میں دانت شہید کیے, تم بھی گردن کے بدلے میں گردن کاٹو تو پھر سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا, سارا اختلاف ہی ختم ہو جائے گا. نہ اشک بہاؤ کہ نہیں یہ زیب تم کو, نہ اشک بہاؤ کہ نہیں یہ زیب تم کو, قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. تمہیں نے ان کو قتل کیا اور آج تمہیں ان پر سینہ پیٹ رہے ہو. شہید مرتے نہیں, یہ گواہی قرآن دے رہا ہے, پھر ماتم کس لیے؟ لہٰذا ان چیزوں میں اعتدال سے کام لینا چاہیے, نہ ہی ڈھول تماشے سے کام لو, نہ ہی سینہ پیٹو. آج کل تو محرم میں میلہ بھی لگایا جاتا ہے اور لوگ بڑے شوق کے ساتھ دیکھنے جاتے ہیں, اپنی اپنی بیویوں کو لے کر جاتے ہیں. مجھے بتاؤ, تمہارے گھر میں تمہارے جوان بیٹی کی لاش پڑی ہوگی تو تم میلہ جاؤ گے؟ اتنا ہی اگر شوق ہے میلوں کا تو پھر اس وقت جانا جب 6 مہینے کا تمہارا بچہ کفن میں لپٹا ہو, اس وقت تم میلوں میں جانا. اس وقت تو تمہیں ان کا خیال تک نہیں آتا, یہ ڈھول اور تماشے یاد نہیں رہتے. تو پھر سیدنا قاسم کی شہادت پر ڈھول کیوں بجاتے ہو؟ تمہیں ڈھول بجانا ہے تو تم امام حسین کی شہادت کے دن ڈھول کیوں بجاتے ہو؟ تم اس دن ڈھول بجاؤ جب تمہارے گھر کا کوئی کفن میں لپٹا ہوا پڑا ہو. تمہیں ڈھول بجانے کے لیے امام حسین کی شہادت کا ہی دن ملا, اہل بیت کی شہادت کا ہی دن ملا. توبہ کرو ان چیزوں سے اور راہ راست پر آ جاؤ. اللہ رب العزت ہم سبھی کو ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.